السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، پاکستان کو گزشتہ کئی دہائیوں سے انتہا پسندی اور دہشت گردی اور تشدد جیسے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ریاست نے سیکیورٹی آپریشنز بھی کیے، قانون سازی بھی ہوئی اور دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ بھی لڑی گئی، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ صرف طاقت کے استعمال سے انتہا پسندی کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں۔ اس کے لیے ایک ایسے فکری اور نظریاتی بیانیے کی بھی ضرورت ہے جو شدت پسند عناصر کے اس دعوے کو مسترد کرے کہ وہ اپنے اقدامات کے لیے مذہب سے جواز حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی ضرورت کے تحت پیغام پاکستان ایک اہم قومی فریم ورک کے طور پر سامنے آتا ہے جو امن، آئینی وفاداری، قانون کی حکمرانی اور اسلامی تعلیمات کے ایک مشترکہ بیانیے میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیغام پاکستان کا بنیادی پیغام انتہائی واضح ہے کہ ریاست کے خلاف مسلح بغاوت، دہشت گردی، تشدد اور بدامنی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اس بیانیے میں مسلح کارروائی اور آئین سے بغاوت کو فساد فی الارض کے تناظر میں دیکھا گیا ہے، جس کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ کوئی فرد یا گروہ مذہب کے نام پر ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کو جائز قرار نہیں دے سکتا۔ یہ نقطہ اس لیے بھی اہم ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں اکثر مذہبی جذبات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سیاسی اور عسکری مقاصد کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ پیغام پاکستان اس تصور کو بھی واضح کرتا ہے کہ جہاد یا قتال کا کسی فرد، گروہ یا تنظیم کا ذاتی اختیار نہیں بلکہ ریاستی نظم اور قانونی اختیار سے متعلق معاملہ ہے۔ کوئی شخص یا تنظیم اپنی مرضی سے کسی دوسرے انسان کے خلاف تشدد کو مذہبی فریضہ قرار نہیں دے سکتی۔ اس اصول کے ذریعے نہ صرف ریاست کی رٹ کو تقویت ملتی ہے بلکہ یہ پیغام بھی دیا جاتا ہے کہ اسلام میں انسانی جان کا تحفظ، امن، نظم و ضبط اور معاشرتی استحکام بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہاں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پیغام پاکستان آئین اور اسلام کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کرنے کے بجائے ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی کو اجاگر کرتا ہے۔ قانون کی حکمرانی، انصاف، انسانی جان کا احترام، امن اور شہریوں کے بنیادی حقوق ایسے اصول ہیں جن کی اہمیت اسلامی تعلیمات میں بھی واضح طور پر موجود ہے۔ یہی وہ فکری بنیاد ہے جس کے ذریعے انتہا پسندانہ بیانیے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انتہا پسندی اکثر ریاستی قانون اور مذہبی اصولوں کو باہم متصادم دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہم ہیں دفاعی تجزیہ کار اور چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، چیلنج یقیناً وہی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ تو ہماری فورسز عرصہ دراز سے کر رہی ہے اور بڑی کامیابی سے نمٹا بھی جا رہا ہے، لیکن جو ایک فکری محاذ ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت عرصہ دراز سے تھی۔ آپ سمجھتے ہیں پیغام پاکستان اس کا احاطہ کر سکے گا کامیابی کے ساتھ اور کر رہا ہے اب تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا موضوع آپ نے چنا آج کے لیے۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے پیغام پاکستان ایک اچھا نیریٹو ہے بنیادی طور پہ، کیونکہ دشمن ایک بیانیہ لے کے آیا، دہشت گرد ایک بیانیہ لے کے آئے، اور یہ بیانیہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کے لیے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بیانیہ درست ہے، میں نے صرف یہ کہا کہ یہ اس طرح سے لوگوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے، معصوم لوگوں کی، نئے بچوں کی، 13 سال، 15 سال، 14 سال، ان عمروں کے اندر ان کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے، ریاست کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے ایک بیٹر بیانیہ جو ہے وہ چاہیے تھا۔ the ideologies cannot be fought with weapons but superior ideology alone۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے لیے پیغام پاکستان کا بیانیہ وقت کی ضرورت بن کر ابھرا۔ اس کے اندر مختلف مکاتب فکر کے لوگ اور مختلف علماء کرام انہوں نے بیٹھ کے یہ بات کی۔ اس کے بعد پھر یہ پیغام پاکستان مختلف جگہ یہ پہنچایا گیا، خاص طور پہ ان علاقوں میں جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے شکار ہیں یا وہاں نوجوان نسل کو زہریلا بنایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغام پاکستان جن لوگوں کے ذریعے بھیجا گیا، لیکن میں کیونکہ ایک عرصے سے اس چیز کا ناقد بھی رہا ہوں، میں ہمیشہ سے یہ کہتا تھا کہ پیغام پاکستان بیانیہ تو مضبوط ہے، لیکن اس کو پہنچانے والے لوگ جو ہیں ان کا ایک دفعہ اثر نو جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ شاید وہ لوگ جو پیغام لے کے جا رہے ہیں عوام کی نظروں میں مسترد کیے جا چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اب دوبارہ میری ہی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے، اور دیگر بھی میرے خیال میں لوگ ہوں گے، کیونکہ میں اس پہ بہت سٹرونگلی بولتا رہا، لکھتا رہا، اس لیے میں یہ جانتا ہوں
کہ اس کے بعد دوبارہ ایک مفتی عبدالرحیم صاحب کے اور اسی طریقے سے علامہ واحدی سے اور دیگر لوگوں کے موجودگی میں ایک یہ کا کام شروع کیا گیا. اس کے اندر اثر نو جائزہ لیا گیا, جو اس کے اندر شکم تھے ان کو دور کیا گیا. قطع کلامی کے لیے معذرت عبداللہ حمید گل صاحب, آپ نے بھی جیسے فرمایا آپ خود بھی اس میں عملی طور پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور جس سطح پر آپ اس پر بات کر سکتے ہیں آپ کر بھی رہے ہیں, جس پر آپ کو ہم ستائش کا مستحق ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تمام جو مکتبہ فکر کے تعلق سے رکھتے ہیں لوگ, کیا سب کو ایک سنک ہو کر, سنکرنائز ہو کر اس پر کام کرنا چاہیے, تاکہ جہاں اگر کوئی غیر سنجیدگی پائی بھی جاتی ہے یا جہاں پر لوگوں کے جہاں تک اعتماد کا تعلق ہے, تو اس کو جیتنے کے لیے, اعتماد کو جیتنے کے لیے, لوگوں کو اس پر اویئرنیس دینے کے لیے سب اگر سنکرنائز ہوں گے تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے کام ہو سکے گا؟ 100% ایسی ہی بات ہے جیسے آپ نے فرمایا. ابھی جو میں گزارش کر رہا تھا کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کے پاس جامعۃ الرشید کے اندر وفد گیا, جس میں طاہر الاشرفی صاحب بھی شامل تھے, جس کے اندر دیگر لوگ بھی شامل تھے, اور انہوں نے وہاں بات کی. دیکھیں یہاں تک تو کام ہو گیا نا, یہ بات ہو گئی, پیغام پاکستان بن گیا, ایک نیریٹو بن گیا, ایک مضبوط بیانیہ, بڑا خوبصورت ڈاکومنٹ ہے, جنہوں نے نہیں پڑھا میں کہوں گا ضرور پڑھیں. اچھا یہ بن گیا, لیکن یہ پہنچانا کس نے ہے؟ اس میں دو اہم کام ہیں. نمبر 1 وہ سیاسی اور علماء جو ظاہر ہے سیاسی اثر رسوخ والے لوگ اور علماء کرام جنہوں نے عوام تک یہ پہنچانا ہے, نمبر 1. نمبر 2 میڈیا, جیسے اب آپ کر رہے ہیں, بڑا مثبت اور بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں دو اہم باتیں. لیکن میڈیا نے تو جو کردار ادا کرنا ہے وہ تو آپ کر رہے ہیں, آپ کی وساطت سے ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن جو سیاستدانوں نے کردار ادا کرنا تھا بلوچستان میں, 100 کے قریب اس ٹائم پہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ جو جس میں سینیٹر بھی ہیں, MNA MPA بھی ہیں, لیکن آپ کو سیاسی افق پہ اس بیانیے کو پہچانے میں آپ کو یہ لوگ نظر نہیں آتے. یہ ہے وہ خطرناک بات, جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کام تھا اس نے وہ آگے کیا نہیں. وہ سر کیوں نہیں کیا؟ کیا سیاستدان مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں, یا کوئی اور مجبوریاں ہوتی ہیں, یا پھر ول کی کمی ہے؟ ول کی بھی کمی ہے اور مصلحتوں کا بھی شکار ہیں, اور پھر ہر چیز کا الزام دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں. افواج پاکستان دیکھیں نا, تقریباً 6,60,000 کے قریب ہمارے پاس اوور آل ہے, 5,60,000 اس کے اندر فوج ہے, اس کے اندر بہترین نیوی ہمارے پاس موجود ہے, جس کے اندر ہمارے الحمدللہ ہنگور کلاس سب مرین موجود ہے, ڈسٹرائرز ہیں, فریگیٹس موجود ہیں, گن بوٹس موجود ہیں, دیگر وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہماری ایئر فورس ہے, 420 کے قریب ہمارے پاس فائٹر جیٹ پلین ہیں, جس کے اندر J-10C ہے, جس کے اندر F-16 ہیں, J-7 ہمارے پاس JF-17 تھنڈر ہیں, یعنی کہ بہت زبردست ہمارے پاس ایئر فورس ہے. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ جو کہ ہمیں کردار ادا کرنا ہے, جیسے نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا, اس کے اوپر سب لوگ جو ہے وہ متفق ہوئے, لیکن اس کو افواج پاکستان کے حصے میں جو 4 چیزیں آئیں انہوں نے تو اپنا جو وعدہ ہے وہ نبھایا, اور آج تک شہادتوں سے نبھا رہے ہیں, خون سے نبھا رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں. لیکن جو باقی اس کے پہلو تھے ان کے اوپر جو سیاسی حکومتیں تھیں جن میں صوبائی اور وفاق تھے, انہوں نے اپنا کردار نہیں ادا کیا, جس کے نتیجے میں ہزاروں شہادتیں ہو گئی. اب دیکھیں دہشت گردی کی یہ 2 دہائی کے اوپر مبنی جنگ, جس کے اندر ISKP بھی موجود ہے, خراسان پروونس جس کو کہا جاتا ہے, TTP ہے, اس کے اندر BLA ہے, اس کے اندر مجید بریگیڈ ہے, اور دوسری جانب افغانستان کی جماعت الاحرار ہے, اور دیگر ہیں. دہشت گردی کا ایک مرکز اسلام جو ہے افغانستان بن چکا ہے, مسکن ہے وہ. اب پاکستان اکیلا مٹھی بھر وسائل کے ساتھ کر رہا ہے کام. ایک طرف امریکہ جو ہے وہ $7.1 بلین کا اسلحہ, شگار رپورٹ, سینئر انسپیکٹر جنرل رپورٹ امریکہ کی موجود ہے, وہ وہاں چھوڑ گیا. پیسے بھی وہ دے رہے ہیں, $40 ملین ازیک ان کو دے رہے ہیں, تو عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے دے رہے ہیں, لیکن عوام تک پہنچ نہیں رہا. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے 24 دہشت گرد تنظیمیں وہاں افغانستان میں بیٹھی ہیں. امریکہ جب تھا اپنے 48 ہواریوں کے ساتھ یہاں اس خطے میں, تو اس ٹائم پہ $2.43 ٹریلین انہوں نے خرچ کیے. اب آپ مجھے بتائیں پاکستان کے پاس مٹھی بھر وسائل ہیں, کیا کر سکتا ہے پاکستان؟ تو پاکستان یہی ہے نا کہ جب تک کہ اس پوری سوچ کے اندر, قومی دھارے کے اندر تمام لوگ شامل نہیں ہوں گے, ایک یکجان ہو کے افواج پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. یہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں ہے,
یہ اپنے مستقبل، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، اپنے کاروبار کی سلامتی اور اپنی آزادی کے لیے ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور کون کھڑا ہو رہا ہے؟ سیاستدانوں کے بچے آپ نے دیکھے کوئی کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کوئی علماء جو ہے وہ اپنے بچے بھیج رہے ہیں کہ جا کے جاؤ دہشت گردوں سے لڑو؟ نہیں. کیا میں گیا ہوں؟ تو میں بھی نہیں گیا، سچی جو بات ہے. آپ گئے ہیں؟ آپ بھی نہیں گئے. تو جو جا رہے ہیں ہمیں کم از کم ان کی قدر کرنی چاہیے. وی مسٹ پریز دیم. ہم ان کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں، ہم ان کے خلاف کہتے ہیں کہ جی وہ شہید جو ہے ہو رہے ہیں تو وہ پیسے لیتے ہیں. مطلب پلیز وی مسٹ ریفرین فرام سچ جو اس قسم کی گفتگو ہے، اس سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا سر ہے. ایسی گفتگو سے، ایسے بیانات سے، ایسی سوچ سے ہر بندہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے. اگر کوئی ایسے بیانات دیتا ہے جو افواج پاکستان، ان شہداء اور پاکستانی قوم جو کہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ چین کی نیند سو رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری فوج کی قربانیاں ہیں، جوانوں کی قربانیاں ہیں، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہوتے ہیں اس طرح کے بیانات. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے وہ خاص طور پر علاقے جہاں پر اگر محرومیاں ہیں کسی بھی وجہ سے، کسی بھی صورت میں، اور اس کے پیچھے کوئی ایک حکومت نہیں بلکہ ماضی کی کئی حکومتیں ذمہ دار ہوں، وہاں ان کی محرومیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کو یوز کرتے ہوئے انہیں مائل کیا جاتا ہے اس بات پر کہ وہ دہشت گردی کریں یا وہ ہتھیار اٹھائیں اور ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. تو یہاں سے ایک مقصد تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کی محرومیوں کو دور کیا جائے، اور اگر وہاں پر کوئی بھی کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کر کے انہیں مثبت سوچ کے ساتھ پاکستان کا کارآمد شہری بنایا جائے. دیکھیں ابھی جو حالیہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی اس ماہ میں، اس میں ایک بات بڑی وضاحت سے کہی گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ گورننس ماڈل کو بہتر بنانا ہے. کیا مطلب ہے؟ اب 305 میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آزاد کشمیر کے اندر پونچھ ڈویژن کے اندر حالات جو ہیں وہ کشیدہ رہے، آج بھی کوئی حالات کوئی زیادہ بہتر نہیں. 305 بلین ہیں وہ پاکستان نے تو ان کو ادا کر دیے. اب یہ بتائیے کہ اگر ان کی حکومت نے، آزاد کشمیر کی حکومت جو کہ ان لوگوں نے خود انتخاب کیا، خود منتخب کیے، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز، ان کے تعلق واسطے والے لوگ ہیں، اگر انہوں نے وہ پیسہ عوام تک نہیں پہنچایا تو کیا پاکستان کا قصور ہے؟ کیا اس میں ریاست کا قصور ہے؟ یہ کہہ دینا کہ یہ ہر چیز میں فوج جو ہے مداخلت کرتی ہے. چلے آئیں بات کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کے ساتھ ذرا کینڈیڈ بات کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں لیکن میں سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جی فوج نہیں کرنے دیتی. اچھا فوج نہیں کرنے دیتی، کیا فوج کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے اندر ہمیں عمل دخل ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ تو ظلم کریں گے. اچھا وہ کہتی ہے کہ جی انٹرنل جو اس ٹائم پہ دہشت گردی چل رہی ہے اس کے اندر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے تو کیا یہ غلط کہتے ہیں؟ اچھا اب آ جاتے ہیں دوسری. کیا کبھی فوج نے کسی کو منع کیا کہ آپ ایگریکلچر پہ زور نہ دیں؟ کیا کبھی فوج نے منع کیا کہ آپ اپنے صوبوں میں انڈسٹری نہ لگائیں، یا پولیس کو ڈیولپ نہ کرنے دیں، یا آپ جو ہے وہاں وہ بہتر جوڈیشل سسٹمز کو انٹیکٹ نہ کریں، یا آپ جو ہے وہ وہاں روڈوں کو نہ تعمیر ہونے دیں؟ کہاں بولا؟ کوئی ایک جگہ نہیں ہے. نان سینس گفتگو، صرف اور صرف الزام تراشی. سیاستدان آرام سے، اچھا مسئلے کی بات یہ ہوتی ہے کہ سیاستدان، میں بھی ایک سیاستدان ہوں، ٹی وی پہ آ کے میں نے اپنی بھڑاس نکال دی آپ کے وساطت سے، میں بھی اپنی بات کر رہا ہوں. لیکن فوجی کیا کرے؟ وہ کیا بتائے؟ کس کو اپنا دکھ سنائے؟ کس کو اپنی تکلیف بیان کرے؟ کیا بتائے کہ جی اصل اندر کی سٹوری کیا ہے؟ کہ مطلب ایسے ایسے وزیر اعلیٰ گزرے ہیں کہ میں تو ان کو حیران ہوں کہ وہ اپنی ہوش و حواس نہیں رہتے تھے. ان کو اٹھایا جاتا تھا میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، جن کو اٹھایا جاتا تھا کہ خدا کے لیے وہاں کچھ جاؤ اور کوئی کام تو کر لو یار. اب میں اس کا کیا جواب دوں آپ کو؟ تو اب جو کیپیسٹی بلڈنگ آف دا انسٹیٹیوشن ہیں جس کے اندر ابھی آپ بلوچستان کے پی کو دیکھ لیں، ہر جگہ آپ نے سنا فوج نے یہ کیا، فوج نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، یہ کیا وہ. آپ نے کبھی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا نام سنا ہے میرے بھائی؟ صحیح. وہ ایک سی ٹی ڈی کا محکمہ ہے. 600 بلین پاکستان کا پیسہ گیا صرف خیبر پختونخوا کے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس بات کو بیان کیا. 600 بلین کہاں گیا؟ کو پتہ نہیں. بلوچستان میں کہاں گیا؟ اگر بلوچستان میں انڈسٹری نہیں لگی، اگر مستونگ سے آگے علاقے کے اوپر تعمیرات نہیں کی گئی، وہاں انڈسٹری نہیں لگی، لوگوں کا استحصال کیا، لوگوں کو ان کا ڈیولپمنٹ کا پیسہ ان تک نہیں پہنچایا، کیا این ایف سی ایوارڈ میں سب سے زیادہ بلوچستان کا پیسہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اگر ان تک بھائی اسلام آباد نے دے دیا، پنجاب نے دے دیا،
और क्या चाहते हो। अगर तुम्हारे लोगों ने काम नहीं किया और मलबा उठा के पंजाब पे डाल दिया, जिम्मेदारान का तयन होना चाहिए और सिर्फ इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, और पैगाम वाले से आप अपने इज़हार ख्याल कर रहे थे। नाज़रीन, अब बात करेंगे ईरान और अमेरिका के हवाले से जो मशरिक़ वस्ता में कशीदगी है वो कम होती नज़र आ रही है या नहीं, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक बाद एक बार खुश आमदीद कहते हैं आपको। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के मुताबिक कभी जो सूरत हाल सामने आ रही है, अरब मीडिया रिपोर्ट दे रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए जनेवा, दोहा या फिर इस्लामाबाद को मुमकिन मकामात के तौर पर कबूल करने पर आमादगी ज़ाहिर की है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी न सिर्फ खित्ते की सियासत बल्कि आलमी मईशत और तवानाई की सूरत हाल को भी मुतासिर कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात किसी मुफाहमती याददाश्त के तहत जारी रहने चाहिए, यानी दोनों फ़रीक मुज़ाकरात के अमल, इसके दायरा कार और आइंदा के मराहिल पर किसी वाज़ेह फ्रेमवर्क के तहत आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ईरान मुबैना तौर पर मुज़ाकरात को मुख्तलिफ मराहिल में आगे बढ़ाना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले मरहले में आबना हरमुज का मामला ज़ेर बहस आएगा, दूसरे मरहले में ईरान के मुंजमद असांसों पर बातचीत होगी, जबकि आखिरी मरहले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर ये इत्तला दुरुस्त साबित होती तो ये एक अहम सिफारती पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि ईरान और अमेरिका बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर एक ऐसे मुज़ाकराती फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ने पर गौर कर रहे हैं जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा सबसे ज़्यादा हसास और पेचीदा मामलात को मरहलावार तय करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ सबसे अहम सवाल आबना हरमुज का है। आबना हरमुज अहम तरीन आबी गुज़रगाहों में शुमार होती है और आलमी तवानाई की सप्लाई के लिए इसकी अहमियत गैर मामूली है। ईरान की जानिब से मुबैना तौर पर मुज़ाकरात के पहले मरहले में आबना हरमुज को शामिल करने का मतलब ये हो सकता है कि तेहरान खित्ते में कशीदगी कम करने से पहले इस अहम समुद्री रास्ते की सूरत हाल को वाज़ेह करना चाहता है। रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि ईरान ने आबना हरमुज में किसी नई राहदारी को मुस्तरद कर दिया है। अगर ऐसा है तो फिर ये मामला आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का एक इंतहाई हसास मौजू बन सकता है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर जनाब सैयद मोहम्मद मेहदी साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मेहदी साहब आपके कीमती वक्त का। सर, मुद्दा जो है वो आबना हरमुज है। वो आबना हरमुज जो इस जंग से पहले खुली हुई थी, उसके बाद अमेरिका हमला करता है, इसराइल हमला करता है, आबना हरमुज बंद हो जाती है, उसके बाद दोबारा इसे खुलवाने को अपनी कामयाबी करार देता है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमने इस जंग में कामयाबी हासिल किया। उस आबना हरमुज को खोल कर, जो कि पहले भी खुली हुई थी लेकिन उसने खुद ही बंद करवाया उसको, आप समझते हैं कि ये जो एक मौजू है आबना हरमुज का, जो एक टॉपिक है, जो एक ये डेडलॉक का बायस बन सकता है, क्योंकि ये एक तरह से अगर कहा जाए तो एक सेंसिटिव पॉइंट है ईरान के लिए। जो अभी हमला भी ईरान पासदारान इनकलाब ने शुरू किया वो उन्हीं 3 वेसल्स पर किया था जो कि आबना हरमुज क्रॉस कर रही थी ओमान वाली साइड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात असल में ये है कि ईरान जो है वो ये समझता है अपनी पिछली जंग के बाद कि बहरे हुर्मुज़ जो है वो उसके पास सबसे बड़ी ताकत है। वो आपने हुर्मुज़ को रोकने की वजह से पूरी दुनिया की मईशत को डिस्टर्ब करता है, और उसने देखा कि उसको जो है इसका ये फायदा हुआ कि पूरी दुनिया की तरफ से ये प्रेशर बढ़ा कि जिस जंग को रोका जाए। तो अभी भी जो है उसकी स्ट्रेटेजी यही है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास जो है जवाब देने के लिए अमेरिका तक ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो अमेरिका को डायरेक्ट हिट करे। और आपने ये देखा कि इस दफा सिर्फ बात आपने हुर्मुज़ तक नहीं रही है, ये बहरे अहमर के अंदर भी चली गई है, बल्कि अगर हम देखें तो 24 घंटे पहले ये बहरे कैस्पियन में भी चली गई है। तो ये लड़ाई जहाँ जहाँ ईरान का इन्फ्लुएंस है, या यूं कहें कि ईरानी समंदर है, वहां पर जो है ये लड़ाई जो है किसी खास शक्ल के अंदर फैल गई है। अब इसका जो नुकसान है वो पूरी दुनिया इस सेंस में बर्दाश्त कर रही है कि आज की पेट्रोल की कीमत क्या है, कल के पेट्रोल की कीमत क्या है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका ने जो अपने जखायर थे उस जखायर में से तेल निकालना शुरू किया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका को जनाब इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन बहरहाल वो जखायर इसीलिए रखे गए थे कि उसको जरूरत पर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये जरूरत के बाद अगर इस तेजी से जखायर कम होंगे तो ये अमेरिका के ऊपर भी बोझ है। और हम देख रहे हैं कि अमेरिका में ऐसी आवाजें उठ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि मईशत के ऊपर जो है इसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप हुआ है। इस वक्त यूरोप के अंदर इस जंग शुरू होने से पहले जो पेट्रोल था वो
1.87 का बिक रहा था, लेकिन अब वो जो है 2.12 यूरो के अंदर चला गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो ईरान इसका फायदा लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि इसका ईरान को नुकसान भी कितना हो रहा है। तो ईरान की अवाम जो है वो बहरहाल इस सारी सूरत हाल में पिस रहे हैं, और अवाम की ये सूरत हाल है कि इस वक्त जो है $1 के वो 19 करोड़ जो है वो ईरानी रियाल 19 लाख जो है वो मिल रहे हैं इस वक्त जो मान है। तो ये जो सूरत हाल है ये उनके लिए भी खतरनाक है और बहुत तकलीफ देह है। सही है। तो इसीलिए दोनों का रास्ता बार बार जो है, क्योंकि जंग में से कुछ निकल तो नहीं रहा, कोई बातें तो बनकर आया नहीं है, तो अब दोनों की ये कोशिश होती है कि किसी तरह इस जंग में से निकला भी जाए, लेकिन मसाइल ऐसे उलझ गए हैं कि उससे निकला भी नहीं जा रहा। सर, इसमें एक पॉइंट ये भी तो है कि अब हरमुज़ का बंद होना या यहाँ पर अगर टोल भी लगाता है ईरान, तो वो अमेरिका के लिए उतना नुकसानदेह नहीं जितना पूरी दुनिया के लिए, ख़ास तौर पर चाइना के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वेसल्स, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से बहरी जहाज़ गुजर के जाते हैं जो चाइना जाते हैं। तो ये जो हल है ये काबिल कबूल तो बाकी मुल्कों के लिए भी हो सकता, तो उनका भी एक प्रेशर ईरान पर होगा। जी बिल्कुल होगा, और आपने बहुत ही ठीक बात कही है। देखिए, यहाँ से आपने हुर्मुज़ से सिर्फ 7% तेल यूरोप का जाता है, अमेरिका का एक कतरा भी यहाँ से नहीं गुजरता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा खरीदार है वो यहाँ के तेल का वो चीन है, और चीन के बाद जापान है, और जापान के बाद हिंदुस्तान है, और फिर कोरिया, और फिर पाकिस्तान है। तो बुनियादी तौर पे जो मसाइल हैं वो एशियन ममालिक को है। और अभी हमने ये देखा था कि जब AI कॉन्फ्रेंस हुई शंघाई में, तो इसहाक डार साहब की जब मुलाकात हुई वहां के वजीर खारजा से, तो जो खबरें निकलकर सामने आई चीन की तरफ से, वो चीन ने पसंद नहीं किया ईरान की दोबारा लड़ाई शुरू करने को, और इसको उसने एक हमाकत या एक गलती से ताबीर की है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये ममालिक जो है वो ज्यादा इसके ऊपर असरअंदाज, और सिर्फ यही मसला नहीं है, इस मसला दूसरा ये भी है कि देखिए जो इसके साथ मिले हुए मुल्क हैं वहां पर भी चीन की तरफ से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उनके साथ मुश्तरका बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है इसने जो है वो मिडिल ईस्ट के पूरे खित्ते को ले लिया। पहले तो पिछली लड़ाई में तो ये GCC तक मौजूद थी, लेकिन इस दफा जो ईरान ने हमले किए हैं उसमें सीरिया भी शामिल है। तो ये अब लड़ाई जो है अगर हम इसे देखें तो ये पूरे वेस्ट एशिया के अंदर फैल गई है, पूरी जिसे हम अरब लीग कहते हैं उस तमाम में ये लड़ाई जो है फैल गई है, और ये किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। सर, जंग दोबारा शुरू हुई, हमले किए गए अमेरिका की जानिब से मुसलसल तवातुर के साथ, हर रात हमले हो रहे थे ईरान पर, बड़े सख्त हमले होते, शदीद हमले होते, जिसका जवाब ईरान की जानिब से जाहिर है जो हमसाया ममालिक हैं उन पर हमला करके, वहाँ की जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं, बेसेस हैं, उन पर अटैक करके करा था। अब जो खामोशी छाई है, गैर एलानिया जंग बंदी है, आपके ख्याल में इसके पीछे क्या, जो एक खबर चल रही थी कि अमेरिका के जो असले के ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं, ये इसके पीछे वजह है, या फिर जो दबाव खुद अमेरिका के अंदर पाया जाता है जिसका आपने भी शुरू में इशारा जिसकी तरफ किया, वो इसकी वजह हो सकती है, या फिर जो बाकी ममालिक सालिसों के अलावा बड़े ममालिक हैं, मैं अगर रशिया की बात करूं, चाइना की बात करूं, उनकी इन्वॉल्वमेंट, उसकी वजह से अब ये जंग बंदी हुई है और हालात लग रहा है कि शायद कुछ चांसेस बन सकते हैं बातचीत के, मुज़ाकरात के दोबारा आगाज होने के। देखिए, जो मुलाकात JD वेंस और जनरल कैनन के दरमियान हुई है उससे इसके बाद ये सूरत हाल में हमें तब्दीली नजर आई है, और अमेरिका की तरफ से ये चीजें सामने आ रही है कि वो दोनों जो है वो इस जंग को बढ़ाने के या इस जंग को मुतवातर करने के हक में नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से जो है वो हमलों की जो तादाद है उसमें कमी आई, और अब ऐसा महसूस होता है कि वक्ती तौर पे वो रुक गए हैं। इसमें कहीं ना कहीं असले की बात भी हो सकती है, लेकिन जो वहाँ के मिलिट्री माहिरीन है वो ये समझ रहे हैं कि जंग को कंटिन्यू करके सवाए असले के नुकसान के और अपने लोगों के नुकसान के ईरान से मजीद कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, और वो बार बार ये रिपोर्ट दे रहे हैं। और आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले उनमें से कुछ लोगों ने रिजाइन भी दे गए थे, बल्कि ये भी कहा गया था कि उससे रिजाइन ले लिया गया है। तो जो इंटरनल दबाव है वो अमेरिका के ऊपर बिल्कुल मौजूद है, और खास तौर पे JD वेंस जो है वो इससे पहले भी ये बात कह चुके हैं कि ये लड़ाई या MOU को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी इजरायली लॉबी की है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा
کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت زیادہ واشنگٹن میں پیسے خرچ کر رہا ہے. تو یہ پیرل ہے کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 نومبر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ قریب آ رہا ہے, اور 3 نومبر جو ہے وہ صرف امریکہ کا مڈ ٹرم الیکشن نہیں ہے, وہ فیصلہ کرے گا آئندہ کی صدارتی امیدوار کا کہ جے ڈی وینس صاحب کی کیا پوزیشن ہے, یا یوں کہیں کہ کیا وہ جانشین بن سکتے ہیں ٹرمپ صاحب کے یا نہیں. تو ان پہ بہت پریشر ہے, اور وہ اس پریشر کو جو ہے وہ بار بار اس میں سے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اس کو ریلیز کیا جائے, اور ریلیز کرنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ جنگ سے باہر نکلا جائے. سر بہت شکریہ, بالکل صحیح اشارہ کیا ہے سر, بالکل ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ کے قیمتی روپیہ سید محمد مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب بات کریں گے ہمسایہ ملک بھارت کی, جن کی جانب سے ہرزہ سرائی کا ابھی بھی سلسلہ جاری ہے. میں نہ مانوں کی تکرار ہے بھارت کے رہنماؤں کی جانب سے. اب کیا گل کھلایا ہے بھارتی رہنماؤں نے, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. بھارت کی جانب سے دنیا کے سامنے خود کو ایک بڑی عالمی طاقت اور خطے کی فیصلہ کن قوت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن اکثر اوقات اس کے جارحانہ بیانات, متضاد دعوے اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل خود بھارت کے لیے عالمی سطح پر سوالات اور سبکی کا باعث بن جاتے ہیں. ایک طرف بھارت دنیا میں امن, جمہوریت اور عالمی ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے, تو دوسری جانب اس کے رہنماؤں کے اشتعال انگیز بیانات اور خطے میں طاقت کے استعمال کی دھمکیاں اس کے اپنے دعووں سے متصادم دکھائی دیتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بھارت جب بھی پاکستان کے خلاف سخت زبان استعمال کرتا ہے تو نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے, بلکہ عالمی سطح پر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایسے بیانات کسی ذمہ دار ایٹمی ریاست کے شایان شان ہیں. اور اب ایک مرتبہ پھر بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے پاکستان کے بارے میں سخت اور جارحانہ بیانات کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان لفظی محاذ گرم ہو گیا ہے. کارگل وجے دیوس کے موقع پر راجناتھ سنگھ نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ آپریشن بھارت کی اس صلاحیت کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی جانب سے کسی بھی مبینہ مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جا سکتا ہے. بھارتی وزیر دفاع نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان کے ساتھ مستقبل میں اگر کوئی بات چیت ہوئی تو وہ صرف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر یعنی پی او کی جسے وہ کہتے ہیں اس کے معاملے تک ہی محدود ہوگی. بے شرمی ڈھٹائی کا اور کیا کوئی ثبوت آپ کو ناظرین ہم دیں؟ یہ ڈھٹائی نہیں تو اور کیا ہے. اب بھارت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر کشمیر کے مسئلے پر اپنی پوزیشن کو انتہائی سخت انداز میں پیش کیا گیا, جبکہ پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے ان بیانات کو اشتعال انگیز, غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کو مسخ کرنے کی مترادف قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل دیا ہے. پاکستان کی جانب سے واضح کیا گیا کہ جموں و کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے جس کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادیں موجود ہیں. پاکستان نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لے اور متعلقہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد میں ناکامی پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے. دوسری جانب پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی بھارتی وزیر دفاع کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اسے غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے. یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ راجناتھ سنگھ کا یہ بیان محض ایک سیاسی بیان نہیں, بلکہ اس میں بھارت کی موجودہ علاقائی اور سیکیورٹی پالیسی کی جھلک بھی نظر آتی ہے. بھارتی وزیر دفاع نے کارگل وجے دیوس جیسے موقع پر یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ بھارت اپنی دفاعی صلاحیت اور فوجی طاقت کے حوالے سے خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط سمجھتا ہے اور مستقبل میں پاکستان کی جانب سے کسی بھی مبینہ خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسے بیانات خطے میں امن اور استحکام کی طرف لے جاتے ہیں, یا پھر اس طرح کی سخت زبان دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان پہلے سے موجود کشیدگی میں مزید اضافہ کرتی ہے. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ بھارت کو دھمکی آمیز بیانات اور ایک طرفہ دعووں کی بجائے تنازعات کے حل کے لیے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. اسلام آباد نے واضح کیا ہے کہ بھارت کو پاکستان اور پاکستانی عوام کے غیر متزلزل عزم کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے. یہی وہ مقام ہے کہ جہاں دونوں ممالک کے موقف میں بنیادی اختلاف سامنے آتا ہے. بھارت کا کہنا ہے کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے اور پاکستان کے ساتھ کسی بھی ممکنہ مذاکرات کا محور صرف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہونا چاہیے, جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ جموں و کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے اور اس کا حل اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی ایک ہی مسئلے پر دونوں ممالک کی پوزیشن ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے, اور یہی اختلاف گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بنیادی رکاوٹ بنا ہوا ہے. اس پوری صورتحال میں ایک اور اہم پہلو آپریشن سندور کا حوالہ ہے. راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کو بھارت کی فوجی صلاحیت اور پاکستان کے خلاف فیصلہ کن جواب دینے کی صلاحیت کی مثال قرار دیا ہے, لیکن پاکستان اس حوالے سے بھارت کے بیانیے کو مسترد کرتا رہا ہے اور بھارتی دعووں کو ایک طرفہ قرار دیتا ہے.
यही वजह है कि जब एक मुल्क किसी फौजी कार्रवाई को अपनी कामयाबी और ताकत की अलामत करार देता है तो दूसरा मुल्क उसे अपने खिलाफ जारहियत या गुमराहकुन बयानी के तौर पर देखता है, और यही सूरत हाल खित्ते में इत्तलाती जंग को मज़ीद पेचीदा भी बना देती है। ये है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो अभी तक मामला चल रहा है। अब बात करेंगे कि भाई जब भी आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर फौरी तौर पर सेकंड्स के अंदर पाकिस्तान में दिखाई देता है, और यहाँ पर भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, लेकिन जब कम होती हैं तो यहाँ याददाश्त जो है वो गुम हो जाती है, खो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। बार फिर खुशामदीद। ईरान और अमेरिका के दरमियान डील की नई उम्मीदों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी देखने में आई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत तकरीबन 5% कमी के बाद $90 फी बैरल तक आ गई है, जबकि अमेरिकी खाम तेल भी सस्ता होकर $83 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया है। दूसरी जानिब अमाराती मर्बन ऑयल की कीमत $97 फी बैरल बताई जा रही है। लेकिन असल सवाल ये है कि आलमी मंडी में तेल सस्ता होने का फ़ायदा पाकिस्तानी आवाम को कब मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आवाम का शिकवा यही है कि जब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत बढ़ती है तो इसका असर फौरी तौर पर पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों पर नज़र आता है, लेकिन जब आलमी कीमतें कम होती हैं तो इस कमी का फ़ायदा सार्फिन तक पहुँचने में आखिर ताख़ीर क्यों होती है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत सिर्फ आलमी खाम तेल की कीमत से तय नहीं होती, बल्कि इसमें पेट्रोलियम लेवी, टैक्सेस, दरामदी अखराजात, डॉलर की कदर और दीगर अवामिल भी शामिल होते हैं। यही वजह है कि आलमी मंडी में कीमत कम होने के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत इसी तनासब से कम नहीं होती। ताहम आवाम की तशवीश अपनी जगह पर मौजूद है कि महंगाई के इस दौर में अगर आलमी कीमतों में कमी हो रही है तो हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ आवाम तक मुंतकिल करना चाहिए कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से पैदा होने वाली नई उम्मीदें और पाकिस्तान में होने वाले ये मुज़ाकरात क्या आम आदमी के लिए वाकई कोई अमली रिलीफ लेकर आते हैं, या फिर एक बार फिर आलमी कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचने से पहले ही टैक्सेस और दीगर अखराजात की नज़र हो जाना है। तो आने वाले दिन फैसला हो ही जाएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। दस्तक से ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।